وہ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو سارا بے چینی سے صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ جیسے ہی منتہا اندر آئی تو وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کہاں رہ گئی تھی آپی آپ؟ کتنا وقت ہو گیا ہے اور آپ کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے امی کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا ہے کہ آپ ٹریفک میں پھنس گئی ہیں۔ ہاں، آج آفس میں کام زیادہ تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ اچھا آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا نکال دیتی ہوں، سارا نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے سارا، بس مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا چائے لے کر آئی، تب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ کیا بات ہے آپی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ سارا نے پوچھا تو اس نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس تھکن ہو گئی ہے، تم جاؤ سو جاؤ جا کر۔ وہ سارا کو کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے ہی ان کی زندگی میں بہت مسائل تھے، وہ اپنے مسائل سنا کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تکیے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی اسے اس نہج پر لے آئے گی۔ اس کی زندگی اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ اس کے والد کی اچھی ملازمت تھی، وہ یونیورسٹی میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے اچھے بھلے تندرست ابو یوں ایک دن انہیں روتا بلکتا بے رحم زمانے کے آسرے پر چھوڑ جائیں گے۔ والد کی اچانک وفات نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا تھا۔ بے فکری کی جگہ فکروں اور پریشانیوں نے لے لی تھی۔ والد کی وفات کا صدمہ تو اس نے کسی طرح سہ لیا تھا، لیکن جب ایک دن اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہوئے ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن اس کی زندگی میں جیسے سالوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ وہ عمر کے خوبصورت حصے میں تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوابوں کی جگہ محض فکر اور ذمہ داریاں تھیں۔ ماں جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھی، مسلسل بیماری کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے علاج ہو سکتا ہے، مگر علاج کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتی؟ ایک چھوٹی بہن تھی جو کالج جاتی تھی اور جس کی ہر ضرورت کا خیال منتہا کو ہی رکھنا پڑتا تھا۔ منتہا اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ والد کے جانے کے بعد وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر چیز کے پیچھے دوڑنا جیسے اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ نوکری کی تلاش میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے جلد کوئی نوکری نہ ملی تو گھر کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ رشتہ دار مدد کرنے کے وعدے تو کر گئے تھے، مگر واپس پلٹ کر کسی نے خبر نہ لی تھی۔ سگے رشتہ دار زیادہ تو نہیں تھے، ایک پھپھو تھی جو قریب شہر میں رہتی تھی۔ دور کے رشتہ دار کیا مدد کرتے، وہ خود بھی زیادہ امیر نہیں تھے۔ باوجود کوشش کے منتہا کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ جہاں بھی انٹرویو کے لیے جاتی اس سے تجربہ مانگا جاتا۔ اس کے پاس تجربہ کہاں تھا، اس کی تو تعلیم بھی نامکمل تھی۔ ایک دن جب مسائل کا بوجھ اس کی ہمت کو توڑنے لگا تھا، تبھی نائلہ کی کال آئی تھی۔ نائلہ اس کی کالج کی دوست تھی اور اس کے مسائل سے اچھی طرح واقف تھی۔ نائلہ نے بتایا تھا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ شہر کے معروف بزنس مین شایان بغدادی کے دفتر میں اسسٹنٹ کی نوکری خالی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس نوکری کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، لیکن وہ تو بہت بڑی کمپنی ہے۔ مجھے چھوٹی کمپنی میں ہی ملازمت نہیں ملی تو وہاں بھلا مجھے کیسے جاب مل سکتی ہے؟ میری تو تعلیم بھی نامکمل ہے۔ اسسٹنٹ کی جاب کے لیے زیادہ تعلیم اور تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے تم یہ موقع ضائع مت کرنا، نائلہ نے سمجھایا۔ کل انٹرویو ہے، ٹائم پر چلی جانا۔ میں جانتی ہوں تمہیں نوکری کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں یہ نوکری ضرور مل جائے گی۔ منتہا نے قسمت آزمانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اسے نوکری کی سخت ضرورت تھی۔
ماں کی ادویات اور بہن کی پڑھائی کا خرچ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ کی نوکری کے لیے جانا اسے کافی عجیب لگ رہا تھا، پر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ منتہا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انٹرویو دینے ضرور جائے گی۔ اگلے دن وہ جیسے ہی شایان بغدادی کے دفتر پہنچی تو شاندار عمارت دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ شایان بغدادی کا دفتر بلند و بالا عمارت کے بیچوں بیچ تھا، جہاں ہر طرف دولت کی چمک دمک تھی۔ انٹرویو کے لیے لڑکیاں کم تھیں، لیکن وہ سب کی سب ماڈرن لباس پہنے ہوئے تھی اور چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا۔ جب وہ انٹرویو کے لیے اندر گئی تو اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں شایان بغدادی نے سرسری نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو یکدم چونک گیا تھا۔ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ سفید رنگ کے بڑے سے دوپٹے میں بنا میک اپ کے بھی اس کا چہرہ دلکش تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسی معصومیت تھی کہ کچھ لمحے تک شایان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی تھیں۔ وہ شایان کے اس طرح دیکھنے سے کچھ نروس ہو گئی تھی۔ یہ آپ کی فائل ہے؟ شایان نے بمشکل نظریں ہٹاتے اس کی فائل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تعلیمی ریکارڈ تو اچھا ہے، لیکن آپ کی ڈگری ابھی مکمل نہیں ہے۔ منتہا کے پاس کہنے کو زیادہ کچھ نہیں تھا، وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو آفس میں زیادہ دیر تک بھی رکنا پڑ سکتا ہے اور کبھی کبھار آفس سے باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ شایان نے پوچھا تو اس نے فوری جواب دیا تھا، نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کر لوں گی۔ شایان نے فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، ٹھیک ہے مس منتہا، آپ کل سے کام شروع کر سکتی ہیں۔ منتہا کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ اسے اتنی بڑی کمپنی میں بنا کسی سفارش کے نوکری مل جائے گی۔ منتہا کے دل میں کافی عرصے بعد کوئی خوشی جاگی تھی، لیکن اس خوشی کے پیچھے کہیں ایک خوف بھی چھپا ہوا تھا، کیونکہ گھر سے باہر جا کر ملازمت کرنے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ منتہا نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس نے چند دنوں میں ہی کام سیکھ لیا تھا۔ شایان بغدادی ایک بد دماغ انسان تھا جو زیادہ تر غصے میں ہی رہتا۔ وہ چند لمحوں میں کسی کی بھی بے عزتی کر کے رکھ دیتا تھا۔ کام کے معاملے میں لاپرواہی تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن منتہا کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے نرم لہجے میں اور عزت سے بات کرتا تھا۔ اس کی سیلری کافی اچھی تھی اور دیگر مراعات کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی میسر تھی۔ منتہا اپنی ملازمت سے کافی مطمئن تھی اور دل لگا کر کام کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے باس کو شکایت کا کوئی موقع دے۔ منتہا کو یہاں کام کرتے 3 ماہ کا عرصہ ہونے والا تھا۔ شایان بغدادی کی زندگی ہمیشہ سے ایک مخصوص راستے پر چلتی رہی تھی۔ وہ ایک مغرور اور بد دماغ شخص تھا جسے اپنے پیسے اور طاقت پر ناز تھا۔ اس کی امارت اور شخصیت سے مرعوب ہو کر بہت سی لڑکیاں اس کی طرف بڑھی تھیں، لیکن شایان نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب اس نے منتہا کو پہلی بار دیکھا تھا تب سے اس کی زندگی میں ایک نئی ہوا چلنے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک الگ رخ پر چلنے لگی تھی۔ منتہا کی سادگی نے شایان کے دل میں ایک عجیب سی جگہ بنا لی تھی جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جب وہ دوپٹے میں لپٹا اس کا معصوم چہرہ دیکھتا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو شایان کے سخت دل کو چھو جاتا تھا۔ وہ منتہا کو دیکھتا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو جاتا، مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیلنے لگتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی منتہا اس کے قریب ہوتی وہ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کرتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب بھول جاتا تھا۔ وہ خود کو بار بار سرزنش کرتا تھا کہ وہ یہ سب کیا سوچ رہا ہے۔ منتہا صرف اس کے آفس کی ایک ورکر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شایان بغدادی کے دل کو فتح کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں، مگر ہر بار اس کا دل منتہا کی حیا، سادگی اور
خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ جب وہ اس کے پاس ہوتی، شایان کو محسوس ہوتا کہ زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے پہلی بار محبت کے احساس کو محسوس کیا تھا، لیکن اس کی طبیعت کی سختی اور خود پسندی اسے اقرار کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ کیسے ایک عام سی لڑکی نے مختصر عرصے میں اسے اس قدر متاثر کر لیا تھا کہ اس کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اپنے احساسات کو دبانا چاہتا تھا، مگر یہ احساسات ہر لمحہ اس کے دل میں بڑھتے جا رہے تھے۔ شایان کی ماں نے بھی اس کے اندر آنے والی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ شایان مسکرانے لگا تھا، کافی خوش رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، ماشاءاللہ سے آج کل بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ مجھ سے بھی چھپاؤ گے کیا؟ اس کی ماں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کہیں اس خوشی کی وجہ نتاشا تو نہیں؟ ارے نہیں ماما، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ نتاشا کے ذکر پر اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ نتاشا اس کے والد کے دوست کی بیٹی تھی۔ ماڈرن اور آزاد خیال نتاشا شایان کو پسند کرتی تھی، لیکن شایان کو اس کی بے باکی اور آزاد خیالی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ گو کہ شایان ہائی سوسائٹی کا فرد تھا، لیکن اس کی سوچ بالکل الگ تھی۔ اس کو ماڈرنزم کے نام پر بیہودہ لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں راشدہ، اس کا تعلق ایک مذہبی اور سادہ گھرانے سے تھا۔ وہ اس کے باپ کی خالہ کی بیٹی تھی، نیک، شریف اور باحیا۔ اسی لیے اس کی دادی نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے راشدہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس کے باپ کو راشدہ پسند نہ آئی تھی۔ گو کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کو ناز و انداز اور ادائیں دکھانا نہیں آتی تھی۔ وہ نہ ماڈرن لباس پہنتی تھی اور نہ اس کے ساتھ پارٹیوں میں جاتی تھی۔ ایک دو بار ہی راشدہ شایان کے باپ کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے دوبارہ کسی پارٹی میں جانے سے صاف منع کر دیا۔ وہ اپنا سارا وقت گھر کی دیکھ بھال اور اپنے بیٹے شایان کے ساتھ گزارتی تھی۔ انہیں بننے سنورنے کا بھی زیادہ شوق نہیں تھا۔ شایان کے باپ نے انہیں کئی بار کہا تھا، گھر کے کام کے لیے ملازم موجود ہیں اور شایان کو آیا بھی سنبھال سکتی ہے، تم کیوں ہر وقت ماسی بنی رہتی ہو؟ اپنا خیال رکھو، ایسے رہا کرو جیسے ہماری سوسائٹی کی باقی عورتیں رہتی ہیں۔ آج تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو، وہ ریڈ ساڑی پہن لینا جو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ لیکن راشدہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آپ کی بزنس پارٹی میں میرا کیا کام ہے؟ میں ایسا لباس پہن کر اتنے مردوں میں نہیں جا سکتی۔ باقی سب کی بیویاں بھی تو آتی ہیں، تو کیا وہ سب خراب عورتیں ہیں؟ ایک تم ہی نیک بیوی ہو۔ اس کے باپ کو غصہ آ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے راشدہ کو کہنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ شایان نے ہمیشہ اپنی ماں کو سادہ اور مکمل لباس میں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس کے باپ کو اس کی ماں کی سادگی پسند نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنی پسند کے مطابق ایک کم عمر اور ماڈرن لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ شایان کو باپ کی اس حرکت سے گہرا دکھ پہنچا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ناراض تھا۔ اسی طرح شایان کا بچپن باپ کی محبت کے بغیر گزر گیا تھا اور اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ شایان کا باپ بیمار ہوا تو اس کی جوان اور ماڈرن بیوی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ جوان لڑکی تھی، اس کی آگے عمر پڑی تھی، وہ ایک بوڑھے اور بیمار شوہر کی خدمت کیوں کرتی؟ اس نے شایان کے باپ سے جتنا فائدہ لینا تھا لے لیا تھا۔ اس نے شایان کے باپ سے خلا لے لی تھی۔ شایان کے باپ کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ راشدہ کے پاس واپسی کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ راشدہ نے اپنے شوہر کی خدمت بھی کی اور عزت بھی، لیکن شایان اپنے باپ کی وہ عزت نہیں کر سکا تھا جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے باپ کا ڈوبتا ہوا کاروبار سنبھالیا اور دن رات ایک کر کے اسے ترقی کی نئی منزل پر لے گیا۔
وہ ایک مشین بن چکا تھا، ہر وقت کام کی دھن اس پر سوار رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں جذبات اور احساسات کی کوئی جگہ نہیں تھی، بے حد اکھڑ اور بد مزاج تھا۔ صرف اپنی ماں کے سامنے اس کی بد مزاجی غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد منتہا وہ دوسری عورت تھی جس سے شایان نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ راشدہ شایان کے دفتر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شایان کے اندر آنے والی تبدیلی کی وجہ کا تعلق شاید اس کے دفتر سے ہے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تو نتاشا اسی کی طرف آ رہی تھی۔ میں شاپنگ پر جا رہی تھی آنٹی، سوچا آپ کو بھی لے لوں۔ ہاں چلتے ہیں، پہلے ذرا شایان کے آفس چلتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک رہے گا آنٹی۔ نتاشا خوش ہو گئی تھی۔ شایان انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بیٹھی ماما، میں آپ کو اپنی اسسٹنٹ سے ملواتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ شایان نے منتہا کو بلا لیا۔ یہ میری والدہ ہیں مس منتہا۔ شایان نے تعارف کروایا تو راشدہ نے بغور منتہا کو دیکھا۔ سادہ سی لڑکی اسے بھی اچھی لگی تھی۔ نتاشا کچھ حیران سی بیٹھی تھی۔ اپنی اسسٹنٹ کو بلوا کر بطور خاص اپنی ماں سے ملانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ شایان کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ راشدہ منتہا سے باتیں کر رہی تھی اور نتاشا کا جلن سے برا حال تھا۔ آخر کیا کمی تھی اس میں؟ وہ ایک ماڈرن اور آزاد خیال ہونے کے ساتھ بے پناہ خوبصورت بھی تھی۔ وہ شایان کو کافی عرصے سے پسند کرتی تھی، لیکن شایان نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کے جذبوں کو نظر انداز کیا تھا۔ لیکن آج شایان کا منتہا کو اپنی ماں سے ملوانا اور بار بار محبت سے اس کو دیکھنا اس کے دل میں آگ لگا گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے آنٹی، دیر ہو رہی ہے۔ منتہا شایان کا بدلہ رویہ کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ منتہا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ شایان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور آج اسے اپنی ماں سے ملوانا منتہا کو نہ جانے کیوں یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ شاید وہ بھی شایان کو پسند کرنے لگی تھی۔ نتاشا کے دل و دماغ میں آگ لگ چکی تھی۔ اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے شایان سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ نتاشا نے ٹھان لیا تھا کہ وہ منتہا کو شایان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دے گی۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے شایان ہی کے دفتر کے ایک ملازم احمد کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ نتاشا نے احمد سے ملاقات کی تھی اور لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں تمہیں اس کام کا اچھا معاوضہ دوں گی اور وقت آنے پر شایان کے آفس میں زیادہ بہتر پوسٹ پر لگوا دوں گی۔ نتاشا نے احمد کے سامنے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ احمد نے اس پیشکش کو سن کر ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چند دن بعد احمد نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا۔ وہ آفس میں مختلف طریقوں سے منتہا سے فری ہونے لگا۔ کبھی غیر ضروری سوالات پوچھتا، کبھی اس کے کام میں مداخلت کرتا۔ اس نے نتاشا اور شایان کی محبت کی جھوٹی داستان کچھ اس طرح منتہا کو سنائی کہ جیسے شایان نتاشا کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ منتہا کو یہ سب سن کر ایک دھچکا لگا تھا۔ اگر شایان کو نتاشا سے محبت تھی تو وہ سب کیا تھا جو وہ پچھلے کچھ ماہ سے محسوس کر رہی تھی؟ شاید وہ اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھنے لگی تھی۔ آخر کار ایک دن احمد نے منتہا کو روک کر کہا، دیکھو منتہا، اگر تم چاہو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ منتہا نے حیرانی اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ احمد نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اصل میں سر شایان چاہتے ہیں کہ داؤد انڈسٹریل کے مالک کے پاس تمہیں جانا ہوگا اور اس کو خوش کرنا ہوگا تاکہ وہ ٹینڈر ہمیں مل سکے۔ دیکھو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہیں اس کام کا اچھا معاوضہ ملے گا۔
سر شایان نے خود مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں اس کام کے لیے قائل کروں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سے کلائنٹ ہیں۔ اگر تم سر شایان کی بات مانو گی تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ احمد کی بات سن کر منتہا کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شایان جیسے وہ ایک اچھا انسان سمجھ رہی تھی اس قدر گھٹیا ہوگا۔ منتہا کا خون کھول اٹھا تھا۔ تو شایان کے مہربان رویے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور وہ نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ غصے میں فوری طور پر شایان کے آفس میں چلی گئی۔ شایان اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ منتہا ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، آپ نے کیا سوچ کر مجھے یہ آفر کی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آئی ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ منتہا نے اونچی آواز میں کہا تو شایان ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، مس منتہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سر، میں بدتمیزی کر رہی ہوں، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شایان کے چہرے پر حیرانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت ابھر آئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جو منتہا کو اس حد تک غصہ آ گیا۔ مس منتہا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ جائیں، آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن منتہا کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی سر۔ میں نے آپ کو اچھا انسان سمجھا تھا، لیکن آپ نے مجھے کیا سمجھا؟ آپ اپنے کاروبار کو اوپر لے جانے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس گھٹیا الزام پر شایان کا خون کھول اٹھا تھا۔ میٹنگ میں موجود لوگ حیرت سے کبھی شایان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی منتہا کو۔ شایان کی سب کے سامنے خوب بے عزتی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ منتہا نے جو الزام اس پر لگایا تھا، اس پر پہلی بار اس قدر غصہ آیا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ منتہا کو قتل کر ڈالے۔ اسی لمحے اس کے دل میں منتہا کے لیے محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ منتہا شایان کے آفس سے نکل کر سیدھی گھر آ گئی تھی۔ شایان نے احمد کو اپنے آفس میں بلا کر باز پرس کی تو اس نے فوراً پلٹ کر منتہا پر ہی الزام تراشی شروع کر دی۔ اس نے شایان کے سامنے اپنی مکاری کے جال کو پھیلانے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد؟ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لڑکی کس قسم کی ہے، احمد نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ یہ تو خود مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب میں نے اس کو منع کیا تو الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیا کہ میں اسے فضول باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو شکایت لگانے کا کہا تو بلا وجہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ شایان کی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے احمد کی باتیں سنتا رہا، مگر اس کے دل میں شک کی چنگاری جل چکی تھی۔ احمد کی وضاحت اور منتہا کی الزام تراشی کے بیچ الجھا ہوا شایان صرف اپنے وقار اور انا کو دیکھ رہا تھا۔ آفس میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے اونچی آواز میں بات بھی کر لے، اور منتہا اتنے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے گئی تھی، اور وہ بھی اس قدر گھٹیا الزام لگا کر۔ اس کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنے سچے جذبے منتہا جیسی لڑکی پر برباد کر دیے تھے۔ اس کے دل میں انتقام کی چنگاری سلگ اٹھی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ منتہا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ منتہا نے ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ شایان کے آفس میں مزید کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد شایان کی کال آ گئی تھی۔ مس منتہا، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ملازمت کے ایگریمنٹ کے مطابق جاب چھوڑنے سے 1 مہینہ پہلے آپ کو نوٹس دینا ہوگا، اور اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد آپ ملازمت چھوڑ سکتی ہیں۔ لہٰذا کل سے اپنے کام پر تشریف لے آئیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کمپنی کا یہی اصول تھا۔ اسے 1 مہینہ مزید شایان کی شکل دیکھنی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ دفتر آ گئی تھی۔ کسی طرح 1 مہینے کو گزار کر وہ دوبارہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کرے گی، نہ زندگی میں کبھی شایان کی شکل دیکھے گی۔
شایان نے مختلف بہانوں سے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکثر بلا وجہ کام کا بہانہ کر کے دیر تک اسے آفس میں روکے رکھتا۔ وہ تھکن سے چور ہو جاتی تھی۔ شایان سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسے تسلی تھی کہ بہت جلد مہینہ پورا ہو جائے گا اور شایان سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ آفس میں تھی جب سارا کا روتے ہوئے فون آیا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ ہی جلدی گھر پہنچو۔ وہ اسی وقت گھر کی طرف بھاگی تھی اور ماں کو لے کر اسپتال پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی ماں کا فوری آپریشن کرنا ہوگا اور آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ منتہا کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں کے آپریشن کے لیے اسے ایک بار شایان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اسے شایان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، لیکن اسے اس وقت صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ شایان نے فوراً ہی اکاؤنٹ سے رقم منگوا کر اس کے حوالے کر دی تھی اور کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے تھے۔ وہ پیسے لے کر اسپتال آ گئی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی۔ شکر تھا کہ آپریشن کامیاب ہوا۔ اس کا 1 ماہ بھی پورا ہو گیا تھا۔ وہ گھر جانے والی تھی کہ شایان نے اسے آفس میں بلا لیا۔ یہ کیا ہے مس منتہا؟ اس نے ایک کاغذ اس کی طرف پھینکا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے سر۔ میرا 1 ماہ کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن آپ کے ذمے کمپنی کی کچھ رقم باقی ہے اور اس کی ادائیگی سے پہلے آپ یہ ملازمت چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جی سر، مجھے معلوم ہے۔ آپ میری تنخواہ اور بقایا جات سے 30,000 کاٹ لیں۔ 30,000 نہیں، آپ نے 30 لاکھ کا قرض ادا کرنا ہے مس منتہا، شایان نے کہا تو اس کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ میں نے آپ سے 30,000 ادھار لیے تھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 30 لاکھ لیے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی تو سامنے بیٹھا شایان بغدادی مسکرانے لگا۔ تم پر میرا دل آ گیا تھا، اسی لیے میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا تھا، پر تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی۔ اب تم مجھے 30 لاکھ دو گی۔ یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے بنا پیپر پڑھے سائن کیوں کیا؟ منتہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پر اب اس کے آنسوؤں کا شایان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ شایان نے کرسی پر آگے جھکتے ہوئے کہا، تم نے اپنی مرضی سے پیپرز پر سائن کیے ہیں، اب یا تو 30 لاکھ واپس کرو یا پھر یہیں پر کام کرتی رہو جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ منتہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے جلد بازی میں بنا پڑھے وہ پیپر سائن کیے تھے۔ منتہا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہ تو کبھی اتنی بڑی رقم واپس کر سکتی ہے، نہ ہی شایان کے چنگل سے آسانی سے نکل سکتی تھی۔ تم انتہائی گرے ہوئے شخص ہو، جانتے ہو کہ میں 30 لاکھ نہیں دے سکتی۔ اس کی بات پر شایان مسکرا اٹھا تھا۔ 30 لاکھ نہیں دے سکتی تو تم اب وہ کرو گی جو میں کہوں گا، میرے ساتھ چلو۔ شایان نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ منتہا نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شایان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ بے بسی سے چلائی، لیکن شایان کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ تم نے اپنی مصیبت کو خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دی ہے، اب تم پر صرف میری مرضی چلے گی اور میں تم سے اب وہی سب کچھ کرواؤں گا جس کا تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ شایان کی آواز میں سختی اور استحقاق جھلک رہا تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ شایان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں منتہا، یا تو تم میری بات مانو گی یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں اب تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ منتہا کا دل تڑپنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے بس ہے اور شایان کا انتقام اسے جکڑ چکا تھا۔ وہ جیل نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ شایان نے منتہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے دفتر سے باہر لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور منتہا بے بسی سے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چلتی رہی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ شایان اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کا دل خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک مسجد کے سامنے آ کر رک گئی۔ منتہا نے حیرت سے مسجد کی طرف دیکھا اور پھر شایان کی طرف، جو بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ منتہا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شایان نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں؟ منتہا نے حیرت اور خوف سے شایان کو دیکھا۔ کیا نکاح؟ ہاں، ابھی، شایان نے اسے سختی سے کہا۔ تم نے مجھ پر الزام لگایا، سب کے سامنے میری عزت کو مجروح کیا، اور اب تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یا تو نکاح کرو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منتہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شایان کو انکار کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر تم جیل جاؤ گی تو تمہارے گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا، اور پھر جیل میں لڑکیوں کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ منتہا کا دل جیسے کسی بھاری پتھر کے نیچے دب چکا تھا۔ اس نے مسجد کی طرف دیکھا، پھر شایان کی آنکھوں میں، اور وہ جانتی تھی کہ وہ پھنس چکی ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے فکر مند تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شایان کی انتقام کی آگ اس کے گھر تک پہنچے اور اس کی ماں اور بہن کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ منتہا نے سر جھکا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز کمزور اور شکست خوردہ تھی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ شایان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ بہت خوب، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس نے کہا۔ چلو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہی منتہا کو لگا تھا جیسے اس کی زندگی کا ایک نیا تلخ باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ نکاح کے بعد وہ منتہا کو اس کے گھر سے کچھ دور چھوڑ گیا تھا۔ منتہا سن ہوتے دماغ کے ساتھ گھر پہنچی تو ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ شایان لان میں کرسی پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ نہ جانے اس نے اچانک منتہا سے نکاح کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ کیا وہ اس کے دور جانے سے ڈرتا تھا؟ اسے کھونے سے ڈرتا تھا؟ کیا وہ اب بھی اسے چاہتا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے سختی سے اپنے دل کو جھٹلایا تھا۔ راستہ اسے آدھی رات کو لان میں بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے شایان؟ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ سب ٹھیک تو ہے؟ جی ماما، سب ٹھیک ہے۔ تو پھر سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی ماما۔ اچھا، تم نے مجھے اس دن آفس میں جس لڑکی سے ملوایا تھا، پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے۔ نہیں ماما، وہ تو میں نے اسے ویسے ہی آپ سے ملوایا تھا۔ وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ تو ایک معمولی سی لڑکی ہے، شایان نے تلخی سے کہا۔ وہ لڑکی معمولی کیسے ہو سکتی ہے بیٹا، جس نے شایان بغدادی کی راتوں کی نیندیں حرام کرتی ہوں؟ وہ لڑکی معمولی نہیں ہو سکتی، اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ منتہا 3 دن سے آفس نہیں آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد سے وہ اب تک آفس نہیں آئی تھی۔ شایان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر دہائی دے رہا تھا کہ وہ ایک نظر منتہا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مینیجر کا نمبر ملایا۔ رفیق صاحب، یہ مس منتہا آفس کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ کریں۔ جی سر، میں نے کال کی تھی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مینیجر نے کہا تو شایان سن رہ گیا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ منتہا کو تو غم سنبھالنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن سارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں تو راحیل کے لیے سارا کا رشتہ لینے آنے والی تھی، کیا جانتی تھی کہ بھابھی کے جنازے میں آنا پڑ جائے گا، اس کی پھپھو نے روتے ہوئے کہا۔ منتہا جانتی تھی کہ سارا اور راحیل
एक दूसरे को पसंद करते हैं। पुप्पो, आप सारा का निकाह करके उसे अपने साथ ले जाएं। मैं नहीं चाहती कि वो अकेली घर में रहे। मैं सुबह दफ्तर जाती हूँ तो रात को आती हूँ। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मेरी भी यही ख्वाहिश थी, पर तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं कोई मुलाजमत देख लेना। नहीं पुप्पो, मेरे ज़िम्मे यहाँ कुछ काम है, मैं वो निपटा कर आ जाऊंगी। मुंतहा पुप्पो के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो तो उसकी बहन का ससुराल था, और दूसरा वो नहीं चाहती थी कि शायान उसे ढूंढता हुआ पुप्पो के घर तक पहुंचे। वो इसे अपने घर वालों से दूर रखना चाहती थी। शायान मुंतहा से मिलना चाहता था, लेकिन ऑफिस के बाहर उसकी ज़रूरी मीटिंग और लंच था। वो मीटिंग के लिए चला गया था। अहमद नताशा के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद था। ये लो, ये पैसे रख लो। नताशा ने उसे लिफाफा पकड़ाते कहा तो अहमद ने खामोशी से लिफाफा ले लिया। इतने कम पैसे? आपने तो ज़्यादा रकम देने का कहा था ना, और मुझे ऑफिस में अच्छी पोस्ट दिलाने का भी वादा किया था। मैम, अहमद ने पैसे गिनते हुए कहा तो नताशा ने उसे गुस्से से देखा। किस बात के पैसे दूं मैं तुम्हें? काम तो तुमने पूरा किया नहीं। शायान ने उस लड़की को ऑफिस से अभी तक नहीं निकाला, वो अभी भी वही है। मैंने तो जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। मैं नहीं जानता कि सर ने उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला। आपके कहने पर एक शरीफ और इज्जतदार लड़की पर इल्ज़ाम लगाया मैंने। तुमने पैसों की लालच में ये काम किया है, और तुम्हारे लिए इतनी रकम काफ़ी है। नताशा गुस्से से उठकर चली गई थी। शायान ने यह मंजर बड़ी हैरत से देखा था। वो इसी होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, और टेरेस से नताशा और अहमद को साथ बैठे देखकर चौंक गया था। नताशा ने अहमद को पैसे क्यों दिए थे? कहीं बहुत कुछ गड़बड़ है, शायान ने दिल में सोचा। अहमद से सच उगलवाना शायान के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं था। 3-4 धमकियों के बाद ही वो तोते की तरह फर फर बोलने लगा था। उसने सब सच सच कह सुनाया था। शायान ने अपना सर पकड़ लिया था। वो फौरी तौर पर मुंतहा के घर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर इल्म हुआ था कि मुंतहा ने ये घर छोड़ दिया है। न जाने अब वो कहाँ थी। शायान की ज़िंदगी जैसे एक भवन में फंस चुकी थी। नताशा का मंसूबा बेनकाब हो चुका था। शायान को सब कुछ मालूम हो चुका था कि ये सब कुछ नताशा की कारस्तानी थी, लेकिन ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। मुंतहा जाने कहाँ चली गई थी, और उसके जाने के बाद शायान को एहसास हुआ था कि वो क्या खो चुका है। शायान, जो बेहिस दिखाई देता था, मुंतहा को ढूंढने में दीवाना हो चुका था। वो ना दिन का चैन देख रहा था, ना रात का सुकून। हर वक्त बस एक ही सोच उसके दिमाग में घूम रही थी, मुंतहा कहाँ है? उसकी आंखों के सामने हर वक्त वो दिन घूमता जब उसने उसे धमकी देकर निकाह के लिए मजबूर किया था, और अब वो अपनी उसी हरकत पर शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले दब चुका था। शायान ने हर वो जगह छान मारी जहां मुंतहा जा सकती थी। उसने हर जान पहचान वाले से राब्ता किया, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था कि वो कहाँ थी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो कैसे इतना अंधा हो गया था कि मुंतहा की सादगी और मासूमियत को भी समझ ना सका। वो एक शाम यूं ही अपनी कार बेमकसद सड़कों पर घुमा रहा था, जैसे उसके दिलो दिमाग ने सोचना ही छोड़ दिया हो। हर गुजरता लम्हा उसे बेबसी का एहसास दिलाता रहा कि अचानक उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं वो कुछ कर ना बैठी हो। यह ख्याल उसे मज़ीद पागल बना गया था। वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता घर पहुंचा। वो हाथों में चेहरा छुपाए लॉन में बैठा रोता रहा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद मुंतहा अब उसे कभी नहीं मिलेगी। नताशा शायान से मिलने आई थी। उसको लॉन में सर झुकाए बैठे देखकर वो इसी तरफ आ गई थी। वो शायान से ही मिलने आई थी। अहमद ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि शायान को उसकी तमाम हकीकत का इल्म हो चुका है, और उसने इसे नौकरी से भी निकाल दिया है।
اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے۔ نتاشا کو یقین تھا کہ اب تک شایان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، لیکن شایان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تم رو رہے ہو شایان؟ اس نے شایان جیسے مضبوط مرد کو آج تک کبھی کمزور پڑتے نہیں دیکھا تھا۔ تم اس معمولی لڑکی کے لیے رو رہے ہو شایان، جو تمہیں چھوڑ کر نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ منتہا ایسی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں نے ہی اسے تمہارے خلاف بھڑکایا تھا، مگر کیا اسے تم پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ محبت صرف تم نے کی ہے۔ وہ تم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ بہتر ہے کہ تم بھی اسے بھول جاؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میاں بیوی میں جھگڑے اور ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ لو، خود دیکھ لو۔ شایان نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ نتاشا کے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شایان اور منتہا اس قدر قریب آ چکے تھے۔ وہ تو اسے محض شایان کی دل لگی سمجھی تھی۔ وہ شایان کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہی، اور شایان تو جانے کب سے منتہا کا ہو چکا تھا۔ ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ تبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے بچنے کے لیے اس نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نتاشا کو کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر پٹیوں میں جکڑے پایا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ شایان کے گھر سے بہت غصے سے نکلی تھی اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تبھی اسے ایک آواز سنائی دی، کیسی ہیں آپ؟ منتہا سامنے کھڑی مسکرا کر اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ اف، یہ منتہا نہ جانے کیوں اس کے دماغ سے ابھی بھی نکل نہیں پائی۔ تصور میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ منتہا نے دوبارہ پوچھا تو نتاشا کو احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں، اس کے سامنے واقعی منتہا کھڑی تھی۔ تم منتہا ہو نا؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نتاشا نے پوچھا تو وہ چونک گئی تھی۔ اس نے شاید نتاشا کو نہیں پہچانا تھا۔ میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ ہسپتال میں اور کیا کرتے ہیں؟ اس نے الٹا اس سے ہی سوال کر ڈالا۔ اس ہسپتال کے مالک میرے ٹیچر رہ چکے ہیں۔ میں یہاں میڈیسن کا شعبہ سنبھالتی ہوں اور فارغ وقت میں مریضوں کی دیکھ بھال بھی کر لیتی ہوں۔ اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ ویسے میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کا چہرہ تو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھا، وہ اسے کیسے پہچانتی؟ اچھا، اب آپ آرام کریں، ابھی آپ کو زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جانے لگی تو نتاشا نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گی منتہا، تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ وہ اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتانے لگی تھی۔ شایان کا اس میں دلچسپی لینا، احمد کو اپنے ساتھ ملا کر دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ تیار کرنا، اس نے سب حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ منتہا کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ سب باتیں سن کر اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب تم بھی اس بات کو بھول جاؤ۔ میں نے بھی اپنا ماضی بھلا دیا ہے۔ ایسا مت کہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو منتہا، اور یہ بات میں کہہ رہی ہوں۔ بابا، آپ ایک بار شایان کو بلا دیں پلیز، نتاشا نے کہا تو اس کے باپ نے اسبات میں سر ہلایا۔ شایان دکھ سے پٹیوں میں جکڑی نتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ نتاشا، مجھے تمہارے ایکسیڈنٹ کا بہت افسوس ہے، مگر مجھے کوئی افسوس نہیں، میں بہت خوش ہوں، نتاشا نے کہا تو شایان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا جیسے نتاشا کا دماغ الٹ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کیے کی سزا دی اور اپنی غلطی درست کرنے کا ایک موقع بھی۔ کیا مطلب؟
वो हैरत से बोला। वो देखो। नताशा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो शायान ने बेसाख्ता पलट कर देखा था और फिर देखता ही रह गया था, जैसे उसे सकता हो गया हो। मुंतहा वहीं रुक गई थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी मुंतहा? मैं गुस्से में अंधा हो गया था। सच तो यह है कि तुम्हारी मोहब्बत को दिल में थपकियां दे देकर सुलाने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता था। शायान ने कहा तो मुंतहा ने गौर से उसे देखा। ये वो अक्खड़ और मगरूर शायान तो नहीं था जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। ये तो कोई परेशान हाल शख्स था जिसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के उसके रत जगहों की कहानी सुना रहे थे। शायद गलती तुम्हारी है ना मेरी, वो वक्त और हालात ही गलत थे, मुंतहा ने आहिस्तगी से कहा। प्लीज़ घर चलो मुंतहा, तुम मेरी बीवी हो और मैं पूरे इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। शायान ने हाथ आगे बढ़ाया तो मुंतहा ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था।